اسلام کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی ایک ہی مذہب کے پیروکار ہونے کے باوجود صدیوں سے مختلف نظریات اور عقائد کی بنا پر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں۔ You've been rivals for centuries. If they get one, we have to get it back. While Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia. اس اختلاف کی جڑیں ہمیں 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لے جاتی ہیں۔ حضرت محمد کے وفات کے تقریباً 3 ماہ قبل اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی زندگی کا آخری حج ادا کرنے کا حکم دیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اصولوں کی تعلیم دی اور ان کے لیے ہدایت کی آخری تاکید کی۔ حج کے بعد واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم نامی مقام پر رکے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ڈیفرنٹ راستے نکلتے تھے، یعنی اب مسافر ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں سے ان کے راستے الگ ہونے والے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم خطبہ دیا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے لیے ایک ممبر تیار کیا جائے۔ جب ممبر تیار ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چڑھ گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں اور بہت جلد ممکن ہے کہ اللہ کا فرشتہ آ کر مجھے اپنے پاس بلا لے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، لیکن میں تمہارے درمیان 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس طرح تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آپ نے مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ دعا کی، یا اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ عربی میں مولا کا مطلب سردار یا حاکم ہوتا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد امت کا رہنما مقرر کیا۔ اس خطبے کے بعد صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے کہا، مبارک ہو اے علی، آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن چکے ہیں۔ اس واقعہ کے تقریباً 3 ماہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی اور آپ جان گئے کہ ان کا وقت قریب ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا، مجھے قلم اور کاغذ لا کر دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس پر کچھ صحابہ میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی شدت کی وجہ سے ان کی بات کو اہمیت نہ دیجیے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر صحابہ میں اختلاف بڑھ گیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میرے اور تمہارے درمیان یہی بہتر ہے۔ اس واقعہ کو شیعہ علماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت میں رکاوٹ مانتے ہیں، اور یہ مسلمانوں میں اختلاف کے معاملے پر پہلی دراڑ ثابت ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں گا جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ اور قلم دے دیا جاتا تو آج امت گمراہ نہ ہوتی۔ یہ صحابہ کی بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا آج تک پوری امت بھگت رہی ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ ساری زندگی اس پر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ساری زندگی امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے۔ اس واقعہ کے 4 دن بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ غم میں رونے لگے۔ اسی وقت کسی صحابی نے آ کر انہیں خبر دی کہ وہاں ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار اپنا خلیفہ چننے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوراً وہاں چلے گئے، جبکہ امام علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے علی اور عبداللہ بن عباس ہی دفن کریں۔
ان کے علاوہ حضرت زبیر، حضرت سلیمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت بلال اور حضرت سعد بن عبادہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ ثقیفہ بنی سعدہ پہنچ کر حضرت ابو بکر نے انصار کو کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے تو خلیفہ بھی قریش سے ہی ہونا چاہیے، جبکہ انصار حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ بلند کیا اور لوگوں نے انہیں خلیفہ چن لیا۔ امام علی علیہ السلام کو اس طرح خلیفہ چننا صحیح نہیں لگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ دربار میں حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور باغ فدق کی جائیداد واپس مانگی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی، اور آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کر دی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باغ فدق کے حوالے سے وصیت دکھائی، مگر حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس بات سے ناراض ہوئیں اور اپنی وفات تک ناراض رہیں۔ رات کے وقت حضرت علی علیہ السلام نے انہیں دفن کیا اور حضرت ابو بکر کو اطلاع نہیں دی۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ امام علی علیہ السلام سے حضرت ابو بکر دین کے معاملات میں مشاورت کرتے تھے، جبکہ سنی فقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ یہ تمام انسیڈنٹ آج بھی اسلام کے سب سے بڑے کنٹروورشل ٹاپکس ہیں۔ انہی واقعات کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد اگلے خلیفہ حضرت عمر بنے۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا، اور جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ اگلا خلیفہ ان 6 لوگوں میں سے چنا جائے، جس کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بنتے ہی اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے گورنرز میں ولید بن عتبہ بھی شامل تھا، جس نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن سبا اور مروان جیسے لوگ بھی تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک سے نکال دیا تھا۔ اس کے علاوہ سعد بن عاص جیسے گورنر بھی تھے جن کی حکومت سے لوگ بہت ناراض تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس واقعہ نے امت میں بڑے فتنے کو جنم دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو مسلمانوں نے چوتھا خلیفہ چن لیا، مگر خلافت کا یہ دور مشکلات سے بھرا رہا۔ حضرت عائشہ اور بعض صحابہ نے جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام سے مخالفت کی۔ اس کے بعد شام کے گورنر معاویہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا اور جنگ صفین ہوئی جو حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان لڑی گئی۔ بعد میں خوارج نے بھی حضرت علی علیہ السلام سے بغاوت کی اور انہی میں سے ایک فرد نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے خلافت سنبھالی۔ امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام حسین نے جب یزید کی بیعت سے انکار کیا تو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ شیعہ اور سنی تفریق میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ ناظرین، شیعہ فرقہ امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی جانشین مانتا ہے اور امام حسین کی قربانی کی یاد میں ماتم کرتا ہے، جبکہ سنی فرقہ خلافت راشدہ کی ترتیب کو قبول کرتا ہے، اور یہاں اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یوں مسلمانوں کی تفریق گہری ہو گئی اور شیعہ اور سنی 2 بڑے گروہوں میں بٹ گئے۔ یہ واقعات آج بھی امت کو تقسیم کرنے والی دیواروں کی طرح ہیں، لیکن ان میں موجود جذبات کی ایک یاد دہانی بھی ہے کہ اسلام کی اصل روح محبت، صبر اور بھائی چارہ ہے۔ اگر ان واقعات کو پڑھنے سے آنکھوں میں نمی آ جائے اور دل میں درد اٹھے تو شاید ہم اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ ان شخصیات کے دکھوں کا پیغام ہمیں جوڑنے کا تھا، نہ کہ توڑنے کا۔ ناظرین، ان واقعات میں میری اپنی ذاتی رائے کوئی نہیں۔ میں نے یہ واقعات شیعہ سنی دونوں کتابوں میں سے پڑھ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب آپ پر ہے کہ اس کی تحقیق کریں اور دیکھیں کہ کون سا فرقہ کہاں پہ غلط ہے اور کہاں پہ صحیح۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے صرف تاریخ بیان کی ہے۔